محترم بزرگ و عزیز دوستو، 2 جمعہ قبل آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو زندگی عطا فرمائی ہے اس کے 3 دور ہیں۔ ایک بچپن کا دور ہے، ایک جوانی کا دور ہے اور ایک بڑھاپے کا دور ہے۔ ان تینوں میں زندگی کا سب سے زیادہ اہم ترین حصہ جوانی کا ہوتا ہے۔ اہم ترین دور جوانی کا ہوتا ہے، جو اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے بندے کے لیے۔ اور جوانی کی قدر و قیمت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب یہ ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ جب آدمی جوانی کی زندگی سے فارغ ہو کر بڑھاپے میں داخل ہو جاتا ہے، اس وقت میں اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ جوانی کتنی قیمتی تھی، جوانی کی زندگی کتنی اہم تھی، اور زندگی کا یہ دور کتنا عظیم الشان تھا۔ اسی لیے حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ 4 چیزوں کی قدر صرف 4 آدمی ہی جان سکتے ہیں۔ زندگی کی قدر مردہ پہچانتا ہے، صحت کی قدر بیمار کو معلوم ہے، اور آرام اور راحت کے لمحات کی قدر و قیمت تکلیف میں مبتلا انسان کو معلوم ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جوانی کی قدر و قیمت بوڑھے کو معلوم ہوتی ہے۔ تو جوانی کا یہ عظیم الشان دور حدیثوں کے مطابق اتنا عظیم الشان دور ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام ہے کہ قیامت کے دن جہاں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا سوال فرمائیں گے، ان نعمتوں میں زندگی کے بارے میں عمومی طور سے تو پوچھا ہی جائے گا، لیکن بطور خاص جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو طاقت اور قوت کا زمانہ قرار دیا ہے۔ اس میں آدمی کی طاقتیں بھی کامل ہوتی ہیں، عقل بھی کامل ہوتی ہے۔ تو اس لیے جوانی کے دور کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اس میں آدمی اپنی دنیا کے اعتبار سے بھی ترقی کر سکتا ہے، اور دین کے اعتبار سے بھی اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبے تک پہنچ سکتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ تاریخ میں کتنے پاکیزہ جوان ایسے گزرے ہیں جنہوں نے دنیا میں انقلاب برپا کیا ہے، ملکوں کے ملک فتح کیے ہیں۔ تو اس لیے جوانی کا یہ دور بڑا اہم ہے، اس کو صحیح طریقے سے گزارنا ہر جوان کی ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے میں نے 2 جمعہ پہلے آپ حضرات کے سامنے یہ باتیں عرض کی تھیں کہ جوان اپنی جوانی کو کیسے گزاریں، یہ جوانی کے دور کو ہم کیسے وصول کریں، دنیا کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے ہمیں کیسے اپنے آپ کو پابند بنا کر زندگی گزارنا چاہیے۔ اس کے لیے علماء نے کچھ باتیں، کچھ نصیحتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ وہ سلسلہ میں نے آپ حضرات کے سامنے شروع کیا تھا۔ اس میں پہلی بات یہ عرض کی گئی تھی کہ ساری ترقیات کا راز اور زندگی کو صحیح راستے پر رکھنے کے لیے، اللہ کے حکموں کے مطابق چلانے کے لیے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، ہر آدمی کے لیے جو ضروری ہے وہ اللہ کا ڈر اور خوف ہے۔ جس میں جتنا زیادہ اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے گزارتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچ کر زندگی گزارتا ہے۔ یہ خوف کا اثر ہے، خشیت کا اثر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حدیث میں ارشاد فرمایا
انی لاخشاکم واتقاکم للہ، کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تم میں سب سے زیادہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا۔ نافرمانی سے بچاؤ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آدمی کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہو۔ آج ہماری زندگیاں بے لگام، ہماری زبان بے لگام، ہماری آنکھیں بے لگام، ہمارے کان بے لگام، ہماری زندگی کا ہر لمحہ ہم یوں ہی بے لگام طریقے سے جو گزار رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اللہ کا جتنا ڈر اور خوف ہونا چاہیے اس سے ہماری زندگی خالی ہے، اس سے ہمارے دل خالی ہیں۔ اور منقول اور معصور دعاؤں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ سے ہمیں یہ مانگنا بھی سکھایا ہے اور مانگ کر بتایا ہے کہ اللہ مجھے تیرا اتنا ڈر عطا فرما، اتنا خوف میرے اندر پیدا فرما کہ میں تیری نافرمانی سے بچ جاؤں۔ اللہ سے یہ بھی مانگنے کی چیز ہے، اللہ سے یہ بھی دعائیں کرنے کی چیز ہے۔ تو آدمی اللہ سے مانگے کہ اللہ تیرا اتنا ڈر اور خوف میرے اندر پیدا فرما کہ میں تیری نافرمانی سے بچ جاؤں، تو جوانی کی زندگی صحیح طریقے سے گزرے، جوان صحیح راہ پر باقی رہیں، بے راہ روی کا شکار نہ ہوں، اللہ کی نافرمانی نہ کریں اور اللہ کی نافرمانی کی راہوں پر وہ نہ چلیں، تو اس کے لیے یہ بنیادی چیز ہے جو اپنے اندر پیدا کرنے کی ہے کہ اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کیا جائے۔ آج ہمارے نوجوان، ان کی زندگیاں، ان کے رات و دن، ان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی اللہ کی نافرمانی سے بھری ہوئی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے اور کل کو اللہ کے سامنے اس کا جواب دینا ہے۔ تنے تنہا کھڑے ہو کر مجھے اپنی زندگی کا جواب دینا ہے، اس کا احساس نہ ہونے کی وجہ سے اور اس کو بھلا کر زندگی گزارنے کی وجہ سے رات و دن انفرادی اور اجتماعی زندگی اللہ کے حکموں سے خالی ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے جو اپنے اندر پیدا کرنے کی ہے اور یہ بنیاد ہے۔ آگے کی جتنی باتیں عرض کی جائیں گی اس کے لیے یہ بنیاد ہے۔ یہ اگر پیدا ہو جائے تو آگے کی جتنی باتیں عرض کی جائیں گی ان پر عمل کرنا اور ان کو اپنی زندگی میں لانا یہ سب آسان ہے۔ میرے عزیز و دوستو بزرگوں، یہ باتیں اس لیے عرض کی جا رہی ہیں کہ آج ہمارا نوجوان طبقہ حد سے آگے نکل چکا ہے اور اتنا گناہوں میں مبتلا ہے اور اتنا بے راہ روی کا شکار ہے، وہ خود اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا ہے۔ سکون کی تلاش ہے، لیکن سکون کی تلاش میں ان اسباب کو اختیار کیا جا رہا ہے، ان اعمال کو اختیار کیا جا رہا ہے جو بے سکونی کے ہیں، بے اطمینانی کے ہیں۔ سکون اور اطمینان کا تعلق دل سے ہے، اور دل کو اطمینان اور سکون کس سے ملتا ہے؟ یہ دل کو بنانے والا اللہ قرآن میں کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اللہ کی فرمانبرداری سے زندگیوں میں سکون آتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے زندگیوں میں بے سکونی آتی ہے۔ اللہ نے دلوں کو بنانے والے پروردگار نے اور اس انسان کو وجود بخشنے والے اللہ نے اپنے کلام میں وضاحت کے ساتھ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں میں اطمینان پیدا ہوتا ہے، اللہ کی یاد سے دلوں میں اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ اور ذکر کا مطلب صرف سبحان اللہ الحمدللہ کہنا نہیں ہے، وہ بھی ذکر ہے زبان کا۔ اصل ذکر یہ ہے کہ آدمی اپنی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزارے، اللہ کی فرمانبرداری کے ساتھ زندگی گزارے۔ تو اس لیے نوجوانوں سے بطور خاص عرض ہے، اور بوڑھے حضرات سوچ رہے ہوں گے جوانوں سے متعلق باتیں ہمارے سامنے کیوں عرض کی جا رہی ہیں؟ بوڑھوں سے اس لیے عرض کیا جا رہا ہے کہ آپ جوانوں کے باپ ہیں، جوان بچے ہیں آپ کے،
جوان بچیاں ہیں، آپ کی اولاد کی تربیت کا فریضہ ہے آپ کے کندھوں پر، اس لیے یہ باتیں عرض کی جا رہی ہیں کہ آپ اپنی جوان اولاد کو ان چیزوں پر لانے کی کوشش کریں، اپنے جوان بچوں اور بچیوں کی تربیت اس نہج پر کرنے کی کوشش کریں، تاکہ یہ جوان بچے اور بچیاں دنیا میں آپ کے لیے نیک نامی کا سبب بنیں اور آخرت میں آپ کے لیے ذخیرہ بنیں، آپ کے لیے آخرت میں مراتب کے بلند ہونے کا ذریعہ بنیں، آپ کی نجات کا سبب بنیں۔ اس لیے کہ اولاد اگر نیک ہوتی ہے، اللہ کی فرما بردار ہوتی ہے، اس کا فائدہ صرف آخرت میں نہیں دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ اولاد نیک ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ماں باپ نے کتنی اچھی تربیت کی ہے اس بچے کی، ماں باپ نے کیسی عمدہ تربیت کی ہے اس لڑکی کی، کہ کیسی خدمت گزار ہے، کیسی حیادار ہے، کیسی اللہ کی فرما بردار ہے۔ ماں باپ کی نیک نامی ہوتی ہے، ماں باپ کی نیک نامی ہوتی ہے، ان کی تربیت کو سراہا جاتا ہے، اور آخرت میں یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنیں گے، درجوں کے بلند ہونے کا ذریعہ بنیں گے۔ اور خدا نخواستہ اس فریضے کی ادائیگی میں اگر کوتاہی ہو گئی، اولاد اگر بری ہو گئی، اللہ کی نافرمان ہو گئی، اخلاق ان کے بگڑ گئے، کردار ان کے خراب ہو گئے، تو اس کا نقصان صرف آخرت میں نہیں ہوگا، دنیا میں بھی ہوگا۔ دنیا میں اس کا نقصان یہ ہوگا کہ لوگوں کے درمیان میں بدنامی ہوگی، لوگ بچے کو کوسنے سے پہلے یہ کہیں گے کہ آخر کیسے ماں باپ ہیں اس کے، انہوں نے کیا تربیت کی ہے اس کی، کیسا بچہ ہے، کیسی بچی ہے۔ دنیا میں بدنامی ہوگی، اور آخرت میں یہ ہمارے لیے نجات کے بجائے وبال کا ذریعہ بنیں گے۔ اس لیے کہ جیسے نماز پڑھنا ایک فریضہ ہے، ایسے ہی اولاد کی تربیت بھی ایک فریضہ ہے، جس سے آج ہم انتہائی طور پر غافل ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، نوجوانوں سے بھی یہ باتیں عرض کی جا رہی ہیں، اور بوڑھوں سے بھی یہ باتیں عرض کی جا رہی ہیں۔ ہر ایک دل کے کانوں سے اس کو سنیں، نوجوان اپنی زندگی کو اس نہج پر لانے کی کوشش کریں، یہ باتیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور نوجوانوں کے جو والدین ہیں، باپ ہیں، ان سے ہماری درخواست ہے کہ اپنے بچوں کے درمیان میں ان باتوں کا مذاکرہ کریں، یہ باتیں ان کے کانوں میں ڈالیں۔ اس وقت یہ باتیں عرض کی جا رہی ہیں، بہت سارے نوجوان ابھی تک مسجد میں آئے بھی نہیں ہیں، جن کو یہ باتیں سنانی ہیں، جن کو یہ باتیں سمجھانی ہیں، وہ مجمع ان باتوں کے سنتے بیان کرتے وقت میں آتا نہیں ہے، وہ اس وقت آتا ہے جب یہ بیان ختم ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ المیہ ہے ہمارا، اور نوجوان بچوں کو دعوت دے کر، ترغیب دے کر، ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آتے وقت میں اپنے بچوں کو ساتھ لے آئیں، پیار محبت سے ان کو ترغیب دیں، اور جمعے کے بیان میں بیان سے پہلے حاضر ہونے کی ان کو ترغیب دیں، ان کو پابند بنائیں، اس لیے کہ وہ دین کی بات سنے گا، اللہ کے فرما برداری کے والے فضائل سنے گا، اللہ کے حکموں کی فضیلتیں سنے گا، اور نافرمانی پر جو وعیدیں ہیں ان کو سنے گا، تو پھر کچھ عمل کا داعیہ پیدا ہوگا۔ جب سنے گا ہی نہیں تو کیسے وہ عمل کر پائے گا؟ تو اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم اپنے نوجوان نسل کو ان جمعے کے بیانات میں بیان سے پہلے حاضر ہونے کی کوشش کریں، ان کو لانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ نوجوان امت کا سرمایہ ہوتے ہیں، انہی پر قوم کا دار و مدار ہوتا ہے، انہی کی بنیاد پر قوموں کی ترقی، عروج و زوال کے فیصلے ہوتے ہیں۔ آج ہماری نوجوان نسل کہاں ہے، جس کی وجہ سے ہماری قوم کہاں ہے، ہم خود جانتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جوانی کا زمانہ صحیح طریقے سے گزرے، اور جوانی ہم ایسے گزاریں کہ جوانی دینے والے پروردگار کو جوانی گزارنا پسند آئے، ایسے طریقے سے ہم زندگی گزاریں۔ تو پہلی چیز علماء نے لکھا ہے کہ جوانی میں آدمی اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جوانی میں اللہ کا خوف غالب ہونا چاہیے،
بڑھاپے میں اللہ کی ذات سے امید غالب ہونا چاہیے۔ جوانی میں آدمی کر کے بھی ڈرے کہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، میرے عمل کا اللہ کے ہاں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کر کے بھی آدمی ڈرے۔ اور بڑھاپے میں جتنا اس سے ہو سک رہا ہے فرائض کی ادائیگی کے ساتھ سنن و نوافل میں کچھ کوتاہی ہو رہی ہے یا اور دوسرے دین کے اعمال میں مشغول ہونے میں کچھ کمی کوتاہی ہو رہی ہے، تو جتنا ہو رہا ہے اتنا کر کے وہ اللہ سے امید لگائے کہ اللہ تعالیٰ بیڑا پار فرما دیں گے۔ جوانی میں امید کا کوئی موقع نہیں ہے، جوانی میں اللہ کا ڈر اور خوف غالب ہونا چاہیے، تبھی آدمی اللہ کے حکموں پر باقی رہ سکے گا۔ تو اس لیے پہلی چیز ہے آدمی اللہ کا ڈر اور خوف اپنے اندر پیدا کرے۔ دوسری چیز علماء نے لکھا ہے کہ آدمی اپنے نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ جوانی کا یہ دور، جوانی کی یہ عمر، اس میں نفس پورے عروج پر ہوتا ہے اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا، اس کو تکمیل تک پہنچانے کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے، اور نفس ہے ہی برائیوں کی طرف دعوت دینے والا، نفس ہے ہی برائیوں کی طرف بلانے والا۔ نفس کی خاصیت ہی اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ وہ آدمی کو برائی کی طرف ہی لے جائے گا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، اللہ فرماتے ہیں کہ نفس آدمی کو برائی کا راستہ ہی دکھائے گا، اور شیطان ہمیشہ لگا ہوا ہے۔ یہ دونوں بڑے دشمن ہیں انسان کے، اور شیطان گناہوں کو آراستہ کر کے، اس کو سجا کر سنوار کر، اس کے ظاہری فائدے بتا کر ایسے پیش کرے گا کہ آدمی اس کے گھیرے میں آ جائے گا، جس کے نتیجے میں آدمی اللہ کا نافرمان بن کر زندگی گزارے گا، نفس کا اعلی کار بن جائے گا اور شیطان کا اعلی کار بن کر زندگی گزارے گا۔ نفس جہاں چلائے وہاں جائے گا، نفس جو کہے وہ کرے گا، نفس کی جو خواہش ہوگی اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا، نفس کا غلام بن کر زندگی گزارے گا۔ بلکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ نفس کو اپنا خدا بنائے گا، نفس کو اپنا خدا بنا کر زندگی گزارے گا۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اللہ فرماتے ہیں کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں من اتخذ الہہ ہوا، یہ الہ کا لفظ کلمے میں ہے لا الہ الا اللہ، یعنی جو خدا کی صفت ہے کہ آدمی اللہ کے حکم کو پورا کرے گا، جو اللہ فرمائیں گے اس کو کرنا ضروری۔ آدمی جب نفس کا غلام ہو جاتا ہے تو پھر نفس جو کہتا ہے اس کو کر گزرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ آج ہر آدمی اپنی زندگی کا جائزہ لے کر کے دیکھے کہ کتنا ہم نے اپنے نفس کو خدا بنایا ہے اور کتنا اپنے آپ کو خدا کا بندہ بنایا ہے۔ نفس کا غلام بن جائے گا، اس لیے کہ جوانی کا یہ زمانہ، اس میں نفس پورے عروج پر ہوتا ہے اور خواہشات کی تکمیل کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے۔ نفس کی خباثتوں کو بیان کرتے ہوئے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو آج سے 1400 سال پہلے آگاہ فرمایا کہ نفس تمہارا بڑا سخت دشمن ہے، اس سے بچ کر چوکنا رہ کر زندگی گزارنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انی اخشا علیکم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے تم میں سے ہر ایک کے سلسلے میں سب سے زیادہ ڈر تمہارے پیٹ اور شرمگاہ کی شہوتوں کا ہے اور گمراہ کن باتوں کا ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا، اور یہ بھی فرمایا اگر نوجوان اپنی خواہشات کو کنٹرول کر کے، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھ کر کے اللہ کا فرمانبردار بن کر زندگی گزارے گا تو پھر وہ اللہ کی نگاہ میں کتنا عزیز ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان ربک لیعجب للشاب لا صبوۃ لہ،
اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تمہارا رب اس نوجوان کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، سب سے زیادہ پسند کرتا ہے جو باطل خواہشات سے اپنے آپ کو بچا کر زندگی گزارتا ہے۔ اور نفسانی خواہشات وہ چیزیں ہیں، انسان کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، خواہشات آدمی کے اندر پیدا ہوتی ہیں، یہ روبوٹ نہیں ہے کہ اس کو ایک طریقے سے فکس کر دیا گیا ہے، نفس اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ پتھر کی سیل نہیں ہے بلکہ اس کے اندر خواہشات ہوں گی اور اللہ ہی نے رکھا ہے اس کو بھی۔ لیکن حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا تم ایمان والے ہو، اللہ کے فرمانبردار ہو، اللہ کو خدا مانتے ہو، اللہ کے نبی کو رسول مانتے ہو، تو تمہارے ایمان کے لیے علامت یہی ہے کہ تمہارا نفس اللہ کے نبی کی شریعت کے تابع ہو جائے، تمہاری خواہشیں اللہ کے نبی کی لائی ہوئی شریعت کے تابع ہو جائیں، اس وقت تم ایمان والے کہلاؤ گے۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کی خواہشیں اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ اس سے خود اندازہ ہوتا ہے خواہشات ہوں گی، نفس ہے تو نفس کی خواہشات بھی ہیں، سر ہے تو سر کا درد بھی ہے، بالکل اسی طریقے سے انسان کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے اور نفس اپنا کام کرے گا، خواہشات پیدا کرے گا، برائیوں کی طرف آمادہ کرے گا، برائیوں کی طرف ورغلائے گا۔ لیکن ایمان والا ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے نبی کو مانتا ہے، اللہ کے دین میں کامیابیوں کا یقین رکھتا ہے، تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو دین پر پیش کرے۔ نفس یہ چاہتا ہے، دل یہ چاہتا ہے، تو آدمی اللہ کے دین کے سامنے پیش کرے، شریعت کی کسوٹی ہمارے سامنے ہے تو آدمی اس کے سامنے پیش کرے، کیا یہ خواہش پوری کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں؟ اللہ کا دین بتائے گا کہ یہ خواہش صحیح ہے کہ غلط ہے۔ میرے عزیز و دوستو بزرگو، آج ہم نے خواہشات کو اتنا خدا بنا لیا ہے کہ اللہ کا دین ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو چکا ہے۔ ہم اللہ کی نعمتوں کو چاہتے ہیں لیکن اس میں اللہ کا حکم نہیں چاہتے۔ جیسے مثال کے طور پر آدمی آنکھیں چاہتا ہے، آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت چاہتا ہے، لیکن اس کے سلسلے میں اللہ کا حکم نہیں چاہتا۔ کان کو چاہتا ہے، کان میں سننے کی صلاحیت کو چاہتا ہے، لیکن کان کے سلسلے میں اللہ کا جو حکم ہے اس کو نہیں چاہتا۔ آدمی دولت چاہتا ہے، مال چاہتا ہے، لیکن اس میں اس کے کمانے کے سلسلے میں، اس کے خرچ کرنے کے سلسلے میں، اس کے جمانے کے سلسلے میں اللہ کا جو حکم ہے وہ نہیں چاہتا۔ تو اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اگر پکا مسلمان بنانا چاہتے ہیں، سچا ایمان والا اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہیں اور صحیح اور سچا نوجوان بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے نفس پر قابو پائیں۔ سب سے بڑا پہلوان وہی ہے جو اپنے نفس کو شکست دے، اپنے نفس کو ہرائے، اپنے نفس پر قابو پائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان ربک لیعجب للشاب لا صبوة له، کہ آپ کا رب، تمہارا پروردگار اس نوجوان کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جو باطل خواہشات سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ اور جوانی کا زمانہ اگر صحیح گزرے گا تو بڑھاپے میں اس کے اثرات آدمی دیکھے گا۔ جوانی کا زمانہ اگر خراب گزارے گا تو بڑھاپے میں بھی اس کے اثرات اس کو معلوم ہوگے۔ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو جوانی میں اپنے آپ کو نفس کی خواہشوں سے بچائے گا، اللہ تعالیٰ اسے بڑھاپے میں عزت عطا فرمائے گا۔
ظاہر سی بات ہے جو جوانی میں اللہ کے حکم کا پابند رہا، نمازوں کا پابند رہا، تلاوت کا پابند رہا، ذکر و اذکار کا پابند رہا، اس کے معاملات اچھے رہے، معاشرتی زندگی اچھی رہی، سب کے حقوق کو ادا کرتا رہا، ماں باپ کے ساتھ اس کا تعلق صحیح رہا، بیوی بچوں کے ساتھ اس کا تعلق صحیح رہا، اور پڑوسیوں کے ساتھ اس کا تعلق صحیح رہا، بزنس پارٹنروں کے ساتھ اس کا تعلق صحیح رہا، محلے والوں کے ساتھ اس کا تعلق صحیح رہا۔ جب یہ بوڑھا ہو جائے گا تو لوگ اس کا تعاون کریں گے، اس کی مدد کریں گے، عظمت کی نگاہ سے، محبت کی نگاہ سے اس کو دیکھیں گے۔ اور خدا نخواستہ یہ جوانی کی زندگی اگر غلط طریقے سے گزر گئی تو لوگ یہ کہیں گے کہ اور اٹھانے دو تکلیف، جوانی میں کیا کیا گل کھلائے تھے، جوانی میں کیا کیا گل کھلائے تھے، ہم نے دیکھے ہیں ان کی جوانیاں، ہم نے دیکھے ہیں ان کی راتیں، ہم نے دیکھا ہے ان کے دن کیسے گزرے تھے، کیا کیا انہوں نے نہیں کیا، ماں باپ کو کتنا ستایا تھا، بیوی بچوں کو کتنا پریشان کیا تھا، پڑوسیوں کے ساتھ اس کا کیا تعلق تھا، بزنس کے ساتھ اس میں پارٹنروں کے ساتھ کیسا اس کا رابطہ تھا، محلے والوں کے ساتھ اس کا کیسا رابطہ تھا۔ آج پریشانی آئی ہے تو انہی کرتوتوں کا نتیجہ ہے، لوگ فیصلہ کریں گے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، یہ دوسری چیز ہے کہ آدمی نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچائے، اور نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچائے گا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیثوں میں فرمایا کہ ایسا جوان اللہ کو بہت پسند ہے، ایسا جوان اللہ کو بہت پسند ہے۔ حسن ابن علی مطوعی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں کہ آدمی کا جو بت ہے وہ اس کا نفس ہے، اس کے نفس کے خواہشات ہیں، جو اس بت کو توڑے گا وہ اصل نوجوان کہلائے گا، وہ اصل نوجوان کہلائے گا۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، ہر نوجوان اپنی زندگی کا جائزہ لے کر کے دیکھے، وہ جوانیوں کی غلطیوں میں جو مبتلا ہے، وہ اپنی جوانی کو جو ضائع کر رہا ہے، وہ اسی لیے کہ اس کے اندر اللہ کا ڈر خوف نہیں ہے، اور نفس کو کنٹرول میں رکھنے کا ہنر وہ نہیں جانتا، اور اس کا نفس اس کے قابو میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے نہ اس کے ہاتھ و پیر اس کے قابو میں ہیں، نہ اس کی آنکھیں اس کے قابو میں ہیں، نہ اس کی زبان اس کے قابو میں ہے، نہ اس کا جسم اس کے قابو میں ہے، نہ اس کا دل و دماغ اس کے قابو میں ہے، نہ اس کا دل اس کے قابو میں ہے۔ وہ اپنا نقصان بھی کر رہا ہے لیکن نقصان کا احساس نہیں ہے، نقصان کا احساس نہیں ہے۔ نوجوانوں کی زندگیاں دیکھ لیں، اندر سے وہ گھل رہا ہے، آنکھیں اندر کو دبی جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ موبائل میں گھرنا نہیں چھوڑتا، راتوں رات اسی میں لگاتا ہے، اور نہ جانے کیسی کیسی باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں۔ نوجوانوں کی جو حرکتیں ہیں، نوجوان اگر اپنے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کر لے گا اور اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھنے کی کوشش کرے گا، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اس کی جوانی کی زندگی صحیح گزرے گی، اور وہ بڑھاپے میں بھی خوش رہے گا، بڑھاپے میں بھی خوش رہے گا، اس لیے کہ بڑھاپے کا دار و مدار جوانی پر ہے۔ جوانی میں اگر اس نے صحیح طریقے سے زندگی نہیں گزاری تو یہ بڑھاپے میں خون کے آنسو روئے گا، خون کے آنسو روئے گا۔ اس میں ذمہ داری خود ان نوجوانوں کی بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھیں اور سوچیں کہ میری زندگی کیسے گزر رہی ہے، اس لیے میں کام کر رہا ہوں، یہ بول رہا ہوں، یہ سن رہا ہوں، اور یہ حرکت میں کر رہا ہوں، تو اس میں میرا نفع ہے کہ نقصان ہے، اس سے میری آخرت بن رہی ہے کہ بگڑ رہی ہے، اس سے اللہ راضی ہو رہے ہیں کہ ناراض ہو رہے ہیں، یہ کام اللہ کے نبی کو خوش کرنے والا ہے کہ ناراض کرنے والا ہے۔ جائزہ لینے کی ضرورت ہے، ہر کام سے پہلے سوچنے کی ضرورت ہے۔ لیکن میرے عزیز و دوست و بزرگوں، زندگی کا بڑا حصہ چونکہ نافرمانیوں میں گزر چکا، دل پر اللہ کی طرف سے مہر لگ چکی، اب احساس تک ختم ہو گیا کہ برائی کا برا ہونا سمجھ میں نہیں آتا ہے، اچھی چیز کا اچھا ہونا سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اسی لیے کہا تھا شاعر نے، وائے ناکامی مت آئے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ قافلے کا سامان لٹ گیا، اس کا متاع چلا گیا،
لیکن اس سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ قافلے والوں کا ان کا نقصان کا احساس بھی ان کے اندر سے ختم ہو گیا۔ آج ہم سب کی زندگی کا حال یہی ہے، ہر آدمی اپنا جائزہ لے کر کے دیکھے، ایسے کام ہو رہے ہیں جو خود ہماری ذات کو نقصان پہنچانے والے، لیکن ہم اپنے آپ کو جائزہ لے کر کے اس نقصان سے بچانے کے بجائے ہم اسی نقصان میں مبتلا ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیثوں میں صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا، تو اس لیے اپنی جوانی کے زمانے کو صحیح طریقے سے گزارنے کی ضرورت ہے۔ اگر جوانی کا زمانہ صحیح گزر گیا تو یہی وہ وقت ہے جس میں آدمی اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کر سکتا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے۔ اور جوانی کا زمانہ اگر غلط طریقے سے گزر گیا تو اس میں دنیا میں بھی پچھتائے گا اور آخرت میں بھی پچھتائے گا۔ دنیا میں پچھتائے گا اس لیے کہ جوانی کی جو برائیاں ہیں، جو جوانی کی غلط کاریاں ہیں، جو جوانی کے غلط کام ہیں، یہ آدمی کو خون کے آنسو رونے پر مجبور کریں گے۔ گھروں کے جھگڑے، میاں بیوی کا آپس کا نا اتفاقی کے معاملے، آپ ان کے پیچھے جائزہ لے کر کے دیکھیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو یہ چیز بھی نظر آئے گی کہ اس نے جوانی اپنی صحیح طریقے سے نہیں گزاری، جس کے نتیجے میں وہ کوئی قابل نہیں رہا، کسی قابل نہیں رہا۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، زندگی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے اور ماں باپ کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے، ماں باپ کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ خود نوجوانوں کو بھی سوچنا چاہیے، اپنے آپ کو خیر کے کاموں کا عادی بنانا چاہیے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمارا نوجوان 5 وقت کا نمازی بنے، مسجد کو آنے والا بنے، نماز کا اہتمام کرنے والا بنے۔ نماز اس کی زندگی کو درست کر دے گی۔ نماز کا اگر وہ پابند ہو جائے گا تو پھر اس کے اندر آہستہ آہستہ دین کا شعور پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے جوانی کو صحیح طریقے سے گزارنے کے لیے، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرنے کے لیے، نفس کی خواہشات سے بچنے اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ تعلق ضروری ہے۔ دین کی مجلسوں میں بیٹھا کریں، دین کی باتیں سنا کریں، جمعے کے بیانات میں بیان سے پہلے آیا کریں، محتاج بن کر، طالب بن کر، اپنی ضرورت سمجھ کر اہتمام کے ساتھ بات سنا کریں۔ کوئی نہ کوئی بات کسی کے دل کو لگتی ہے، کوئی نہ کوئی بات کسی کے سمجھ میں آتی ہے، پھر اس کی زندگی کی کایا پلٹتی ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت کا وقت ہوتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ خود نوجوانوں کی ذمہ داری ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ماں باپ اپنے نوجوانوں کی فکر کریں، جائزہ لیں کہ یہ صبح سے شام تک اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ وہ کالج کو جا رہا ہے، اسکول کو جا رہا ہے یا جاب کو جا رہا ہے تو وہاں وہ کن کے ساتھ رہ رہا ہے، اور پھر واپس آنے کے بعد اس کا وقت کیسے گزر رہا ہے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ماں باپ اس کا جائزہ لیں۔ اگر جوان خود اپنی فکر کریں گے، ماں باپ اپنی جوان اولاد کی فکر کریں گے تو پھر یہ جوانوں میں جو بے راہ روی کا سیلاب آیا ہوا ہے، اس کو کسی طریقے سے دور کرنے میں کامیابی حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری نوجوان نسل کو اللہ تعالیٰ بے راہ روی سے بچنے کی اور ان کو بچانے کی، ان کی ماں باپ کو فکر کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔